کتنا وقت ہے؟ 7:15 تو 8 بجے تک کافی، 8 بجے تک کافی۔ کھانے کا پتہ نہیں، کھانا لیٹ اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، پڑھا کرو، اور ان کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کیا کرو۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، معزز علماء کرام، اور آج کی اس دینی، روحانی، علمی، تربیتی اور تعلیمی نشست میں شریک میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور اسلامی بیٹیوں، اللہ رب العزت کے حضور دست بستہ دعا ہے کہ خالق ارض و سما اپنے اس پیارے، خوبصورت اور عالی شان گھر میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اس پیارے گھر میں اپنے دین کی کچھ باتیں سننے، سنانے اور سمجھنے، سمجھانے کے لیے جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ روز حشر ہم سب کو اپنے محبوب کے حوض کوثر پہ اور جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، آمین۔
جیسا کہ عزیز مکرم نے ذکر فرمایا کہ مجھے مختصر وقت میں جو مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے وہ ہے مسنون درود پاک کے فضائل، اثرات، برکات اور ثمرات۔ دیکھیے حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا احسان فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی ہے کہ اس مولا رحیم و کریم نے ہم سب کو اپنے آخری رسول کا امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں، یعنی اپنی امت کے بارے میں کتنے فکر مند تھے اور روز حشر کتنے فکر مند ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث طیبہ ہے، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کوئی آگ جلائی ہو اور اس آگ کے ارد گرد پتنگے، حشرات الارض اور دوسری مختلف کی چیزیں منڈلاتی پھر رہی ہوں۔ وہ آدمی ان حشرات الارض کو اس آگ سے دور ہٹانے کی کوشش کرے، لیکن وہ اس آگ میں گر کر جلتے جائیں، مرتے جائیں، ختم ہوتے جائیں، ہلاک ہوتے جائیں، نیست و نابود ہوتے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہی مثال میری اور آپ کی ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے، کمروں سے کھینچ کھینچ کے، کندھوں کو پکڑ پکڑ کے آگ، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهِ، اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کے جہنم کی آگ میں گرتے جا رہے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے، اللہ کی جنت کا مالک بنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو ہم پر راضی کرنے اور کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ حدیث پاک تو آپ نے حضرت سلفی صاحب اور برخوردار سے کئی مرتبہ سنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ روز حشر اللہ کے نبی بھی رب کے عذاب سے کانپتے ہوئے رب نفسی رب نفسی رب نفسی پکار رہے ہوں گے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں، میرا تمہارا تعلق یہ ہے کہ سارے نبی اپنے بچانے کی دعائیں کر رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو بچانے کی دعائیں کر رہا ہوں گا۔ رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو حضرات گرامی، جب ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہم پر اتنے مہربان ہیں، اتنے خلیق ہیں، اتنے شفیق ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے، سبحان اللہ، ایسا رسول دیا ہے، ایسا عظیم المرتبت پیغمبر دیا ہے،
عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں تم مبتلا ہوتے ہو، پریشان میرا محبوب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر حریص ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تمہاری دنیا بہتر ہو جائے، تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے، اور روز حشر تمہارے لیے اعلان کر دیا جائے کہ میں نے اپنے محبوب کی ساری امت کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ حریص علیکم، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حریص ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کہتا ہے میرا رسول مومنوں کے لیے مہربان بھی ہے اور شفقتیں اور ان سے محبتیں فرمانے والا بھی ہے۔ حضرات، جب ہمارا رسول ہمارے لیے اتنا مہربان ہے، توجہ ہے میرے عزیزوں کی، جب ہمارا رسول ہم پر اتنا مہربان ہے، ہمیں ہر وقت یاد رکھتا رہا، رکھ رہا اور قیامت کو رکھے گا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنے رسول کو ہر وقت یاد رکھیں؟ اور اس یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اپنے محبوب کو، اللہ کے محبوب کو، اپنے رسول کو، اللہ کے رسول کو، اپنے نبی کو، اللہ کے نبی کو، اپنے پیارے کو، اللہ کے پیارے کو، اپنے دلارے کو، اللہ کے دلارے کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور سرور کونین رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے مسنون درود پاک پڑھا جائے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رسول تو ہمیں غاروں میں بھی یاد کرتا رہا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتا رہا، روز حشر بھی کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من کان فی قلبہ مثقال ادنا مثقال ذرۃ من ایمان، جب تک کسی شخص کے دل میں، ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے تیسرے حصے کے برابر بھی ایمان ہوگا، توحید ہوگی، جس کا ذکر میرے بڑے بھائی فرما رہے تھے مولانا عبد الواحد سلفی، اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اسلام اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ حضرات، جس کے دل میں رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میرے رسول فرماتے ہیں جب تک وہ دوزخ سے نکل کے جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، تب تک مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ابھی اور میرے امتی دوزخ میں جر رہے ہیں، بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ ابھی اور ہیں، اللہ ابھی اور ہیں۔ حضور سفارش کرتے جائیں گے، اللہ مانتا جائے گا، جب تک رائی کے ایک دانے کے تیسرے حصے کے برابر والا شخص بھی دوزخ سے نہیں نکل جائے گا، میرے اور آپ کے محبوب کو چین نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اس رسول کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں؟ بڑے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کا ایک طریقہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ کا شکر ہے ہم سب ایمان والے ہیں۔ یار دیکھو اللہ کا کیسا پیارا انداز ہے ہمیں بلانے کا، ہمیں مخاطب کرنے کا۔ اے میرے ایمان والے بندو،
قرآن مجید کی 89 ایسی آیات ہیں، 99، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز تخاطب اختیار فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی کوئی آیت تلاوت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا والی، تو ان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، متوجہ ہو جاتے، پورے انہماک اور استغراق سے اس آیت کو پڑھتے۔ پوچھا گیا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے، اس لفظ سے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت چھلک رہی ہوتی ہے، محبت چھلک رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے یا کسی کام کے کرنے کا حکم دینے والا ہوتا ہے یا کسی کام سے روکنے والا ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے رسول پہ درود پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ درود پڑھا۔ سارے بولو، درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پڑھنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ میرے رسول کو یاد رکھا کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بلندی درجات کے لیے رب کے حضور دعائیں کرتے رہا کرو۔ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکہ الدعاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کو حاضر کر کے اپنے نبی کی تعریف و توصیف فرماتا ہے، اپنے رسول کی عظمت بیان کرتا ہے، اور فرشتے کیا درود بھیجتے ہیں؟ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، فرشتے اللہ کی زبان قدرت سے اس کے محبوب کا تذکرہ سن کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ جس محبوب اور رسول کا تو تذکرہ فرما رہا ہے، ہم تیرے حضور دعا گو ہیں، تو اس کی شان کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرما دے۔ اور ہمیں اہل ایمان کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے کہیں اللہ تو اپنے نبی پہ رحمتیں نازل فرما دے، برکتیں نازل فرما دے، سلام نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما دے، برکتیں نازل فرما دے، اپنی سلامتی نازل فرما دے۔ اور جو یہ دعا کرتا ہے، جو یہ درود پڑھتا ہے، مسنون درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، اور علامہ زبیر علی زئی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے مشکاۃ شریف میں، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سما ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کو پوچھے گی، نہ بیٹی ماں کو پوچھے گی، نہ بھائی بھائی کا حال پوچھے گا، نہ بہن بھائی کا حال پوچھے گی، نہ بیوی خامند کو پہچانے گی، نہ خامند بیوی کو پہچانے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا رہا ہوگا، رب اسے روز حشر جنت میں میرا ہمسایہ بنا دے گا۔ اول الناس بی، اول الناس، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے،
میرے سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں قریب وہ ہوگا، آقا فرماتے ہیں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، اکثرہم علیہ صلاۃً، جو اپنی زندگی میں مجھ پر زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا۔ کیا کرتا رہا ہوگا؟ زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے محبوب پہ مسنون درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، درود پاک ایک مستقل وظیفہ ہے، مستقل ورد ہے، مستقل ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے عظیم صحابی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ جو بعد میں کرنے لگا ہوں درود کے وجہ سے بعد میں کرتا ہوں، پہلے مجھے ان کے بارے میں ایک اور حدیث یاد ہے کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایک دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی میری بات سنو، حاضر خدمت ہوئے، جی آقا۔ فرمایا ابی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ میں آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنی زبان سے رب کا قرآن سناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے سورۃ بینہ سناؤں، سورۃ بینہ آخری پارے کی آیت سورت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے، تائید کے لیے، تصدیق کے لیے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اسمانی اللہ، اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کسی کا نام لے نبی کے علاوہ تو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ پوچھتے ہیں اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سرکار دو عالم مسکرا کے فرماتے ہیں نعم یا ابی سماک اللہ، ہاں ابی میں رب کا نبی کہہ رہا ہوں، رب نے وحی میں تیرے نام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے کہ واہ مولا تو کتنا مہربان ہے کہ اپنے رسول پر وحی فرما رہا ہے، وحی اپنے رسول پر فرما رہا ہے اور اس وحی میں نام میرا لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دربار رسالت میں عرض کی آقا، او ابی بن کعب، اللہ تجھ پہ اپنی لا تعداد رحمت نازل فرمائے، آمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابی، جی اللہ کے رسول، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں ایو آیت اعظم فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حالانکہ رسول پاک کو تو پتہ ہی تھا نا، لیکن یہ تعلیم کا ایک انداز ہے، تفہیم کا ایک انداز ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی سورت کون سی ہے؟ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر پوچھا ابی بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ آپ نے دہرایا ابی سوچ کے بتاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نظریں جھکا کے بڑے ادب اور احترام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میرا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ سارے بولو۔ آتی ہے سب کو ماشاءاللہ۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قرأ آیت الکرسی، حسن درجے کی روایت ہے، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد
ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے دن میں 5 مرتبہ، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے اور جنت کے درمیان اگر کوئی فاصلہ رہ جاتا ہے تو صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ابھی میرے شیخ توحید کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، آیت الکرسی توحید کس کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ کبھی آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں توحید کے 10 ایسے واضح دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور آیت الکرسی کا موضوع ہی توحید ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی شکل میں اللہ کی توحید کے دلائل کو یاد کرتا ہے اور زبان پہ لاتا ہے، میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے موت آنے کی دیر ہے، جو ہی اس کے جسم سے روح نکلتی ہے رب اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی نا کہ آقا میرے خیال میں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت آیت الکرسی ہے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا او ہن آقا یا ابی تمہیں مبارک ہو کہ جو میں کہنا چاہتا تھا رب نے تمہاری زبان سے کہلوا دیا ہے۔ پڑھو گے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی؟ اگلے کہندے انشاءاللہ، ٹول آگے جڑے بیٹھے ہو نہیں بول دے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو خیر میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا میں نے اللہ کا ذکر کرنے کو میں نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے 24 گھنٹوں میں دن رات میں کچھ وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ میں یہاں آپ سے سوال کروں گا لیکن جواب نہیں لوں گا، کیونکہ میرا مقصد نعوذ باللہ کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، تان تشنیع کرنا نہیں ہے، دعوت فکر دینا ہے۔ آپ نے مجھے بول کر جواب نہیں دینا، نہ سر ہلانا ہے نہ زبان ہلانی ہے، صرف اپنے دل کے ساتھ سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے بغیر جواب کے کہ مسلمانوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹو، سوچو کہ کیا ہم نے بھی دن رات میں اللہ کے ذکر کے لیے کوئی تھوڑا بہت وقت مقرر کیا ہوا ہے؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ لیجئے، غور فرما لیجئے، توجہ کیجئے اور کوشش فرمائیے۔ دنیا کے کام تو ختم نہیں ہوں گے، میرے رسول کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف میں کہ لا یملأ فاہ الا التراب، انسان کے منہ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ مسلمانوں 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکالو، 5 منٹ نکالو، 10 منٹ نکالو، 15 منٹ نکالو، جس میں اکیلے بیٹھ جاؤ، خلوت میں بیٹھ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو 10-20 مرتبہ اپنے محبوب پہ درود ہی پڑھ لیا کرو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا دعا کر دوں اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے؟ ٹلی ہوگی نا؟ آمین ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے، دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، اور دنیا میرے اور آپ کے بعد بھی اسی طرح چلتی رہے گی۔ قبر میں کتنے لوگ ایسے پڑے ہیں جن کا خیال تھا کہ میں نہ ہوں گا تو یہ نہیں ہوگا، میں نہ ہوں گا تو یہ نہیں ہوگا، میں نہیں ہوں گا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ذکر اذکار کے لیے کچھ وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اب آپ کی زبان نبوت سے درود کے فضائل سن کر میرا دل کرتا ہے کہ میں درود پڑھا کروں، تو مجھے بتائیے کہ وہ جو وقت میں نے اللہ کے ذکر کے لیے خاص کیا ہوا ہے اس میں سے کتنا وقت باقی وظائف پڑھوں اور کتنا وقت آپ کے درود کے لیے خاص کر لوں؟
توجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی ہے جیسے تم چاہتے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا خیال ہے کہ میں ایسے کر لوں کہ وہ اپنے اس ذکر کے وقت کے 4 حصے کر لوں۔ کتنے حصے کر لوں؟ 4۔ ایک حصے میں آپ پر درود پاک پڑھا کروں اور 3 حصوں میں باقی ورد وظائف کر لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تیری مرضی ہے۔ فَإِن زِدْتَ، الفاظ سنیے ذرا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم درود کا وقت بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ عرض کی آقا پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ اپنے ورد وظیفے کا جو پورا وقت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم آدھا کر لیتا ہوں۔ آدھے وقت میں درود شریف پڑھوں گا، آدھے وقت میں باقی ذکر اذکار کروں گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے او بھائی، تم ایسا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن سن لو میری بات، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم درود کا وقت بڑھا لو تو اللہ بڑی بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ آقا پھر میں ایسے کرتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں وقت کے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ 3 حصے کرتا ہوں وقت کے، 2 حصے درود پڑھا کروں گا، 1 حصہ باقی ذکر اذکار کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، ایسے کرنا چاہو تو کر لو، لیکن سنو میری بات، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر مجھ پر درود پڑھنے کا وقت اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ مسکرا کے عرض کرتے آقا پھر تو یہی ہے کہ میں سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا، پھر جو ذکر اذکار کے لیے میں نے وقت مختص کیا ہوا ہے وہ سارے وقت میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرے رسول نے سنو کیا فرمایا، فرمایا اے ابی اگر تم یہ کر لو کہ اپنے ذکر اذکار کے وقت میں مجھ پر درود ہی پڑھتے رہو تو تمہیں 2 فائدے ہوں گے۔ وہ فائدے سنو مسلمانوں، فائدے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں 2 فائدے ہوں گے۔ اذن تکفا ہمک و یغفر لک ذنبک، اگر تم مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتے رہو گے اللہ تمہارے سارے غم دور فرما دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تکفا ہمک، اور غم زدہ لوگوں، پریشان حال لوگوں، دنیا کے مصائب اور مشکلات میں الجھے ہوئے لوگوں اور سلگتے ہوئے مسائل کا شکار لوگوں، بے سکون اور بے قرار لوگوں، اگر اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو، اللہ کی قسم اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، اپنے غموں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے ہم مکانا چاہتے ہو، اپنے غم غلط کرنا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اور میرا اور آپ کا عقیدہ اور ہونا چاہیے کہ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ غلط ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں غلطی کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، صحیح فرمایا ہے، درست فرمایا ہے۔ اب مجھے یہاں ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ کتنے بجے تھے حضرت؟ اچھا چلو 8:15، کوئی بات، ٹھیک ہے حضرات۔ ایک صحابی ہیں آپ کے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ رسول پاک کی حدیثیں لکھا کرتے، کیا کیا کرتے تھے؟ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا ہے عبداللہ کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت، ہماری بھی ایسا ہی ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے۔ جو سرکار دو عالم فرماتے تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، لکھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو آقا آپ کی کون سی بات لکھوں اور کون سی بات نہ لکھوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو یار اللہ کے رسول کو تنگ کرنے والی بات ہے کہ جو بھی آپ فرمائے میں پوچھوں حضور لکھ لوں، پھر فرمائے تو پوچھوں لکھ لوں، اس طرح تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ وہ فرماتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ لکھنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے،
سرکار دو عالم نے پوچھا عبداللہ لبیک یا رسول اللہ، تم میری حدیثیں لکھتے تھے کیوں چھوڑ دیا؟ سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دہنے مبارک، اپنی زبان مبارک، اپنی لسان نبوت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبداللہ اس زبان سے جو نکلے وہ لکھ لیا کرو، اس لیے کہ لا یخرج منہ الا حق، محمد کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ، پھر پڑھیے صلی اللہ، میرے محبوب کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ غصے میں ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، آپ راضی ہوں مسکرا رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ گھر میں ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، آپ بازار میں ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، آپ مسجد میں ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، آپ حجرے میں ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، آپ غصے میں ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، آپ خوشی میں ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، آپ خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، محفل میں ہوں، مجلس میں ہوں، تنہائی میں ہوں، بیوی کے پاس ہوں، دوستوں کے پاس ہوں، صحابہ کے پاس ہوں، اور رب کے نبی مسجد میں ہوں، کعبے میں ہوں، ساتویں آسمان پر ہوں، جب بھی جو کہیں وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی نہیں، ہو سکتی نہیں، ہو سکتی۔ تو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو کیا کہا کہ اگر تم اپنے وظائف کا سارا وقت مجھ پہ درود پڑھنے میں گزار دو تو اذن تکفا ہموں کا، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ غم دور ہو جائیں گے۔ او غموں کے مارے لوگوں، کسی کو کاروبار کا غم ہے، کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو ملازمت نہیں مل رہی، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو نیک نہیں ہے۔ دعا فرما لے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ دوسرا فائدہ فرمایا اس حدیث میں کیا کہ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ اِذَنْ تُكْفَى ہَمُّكَ، تمہارے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور دنیا کے گناہ گاروں جنہوں نے 40 50 60 سال 80 سال 90 100 سال 10 20 سال غلطیاں کی ہیں، گناہوں میں گزار دی اپنی زندگی، آج ابھی سے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی تار اپنے رب کے ساتھ جوڑو، اپنے نبی کے پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہاری پریشانیاں بھی دور فرما دے گا، رب تمہارے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آگے بڑھیے۔ سنن نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ 10 سال جوانوں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، بلند آواز سے کہو آمین۔ 10 سال خدمت کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول پاک کی۔ جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ مجھے اور آپ سب کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ کی زیارت نصیب، اللہ بیت اللہ کی رونقیں بحال فرما دے، اللہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کی رونقیں بحال فرما دے، اللہ مجھے اور آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہجرت کر کے رسول پاک مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ کے مسلمان جو پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہو چکے تھے، وہ ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے، زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے،
کوئی اپنی بساط کے مطابق تحفہ پیش کرتا، کوئی تحفہ پیش کرتا، کوئی تحفہ پیش کرتا۔ ام سلیم ایک مسلمان صحابیہ نیک خاتون تھی، انہوں نے اپنے 8 سال کے بچے کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا دربار رسالت میں حاضر ہوئی، کہا آقا کوئی کچھ تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ تحفہ پیش کر رہا ہے، میں اپنا 8 سال کا بیٹا آپ کو تحفے میں دے رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی وقت تھا یار، آج بھی کبھی وقت تھا، لوگ اپنے بچوں کو انگلیوں کے ساتھ لگا کے مسجد میں لاتے تھے، مدرسے میں لاتے تھے، اور قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، شیخ صاحب سے کہتے تھے حضرت یہ بچہ آپ کا ہے، میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مجھے کئی ایسے بابے پتہ ہے جو کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارا یہ بچہ دین کے لیے وقف ہے، ہم اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جائیداد میں حصہ بھی پورا دیں گے، اس کی خدمت بھی کریں گے، اس کی ضروریات بھی پوری کریں گے، دنیا کو کوئی کام نہیں لیں گے، آپ اس کو دین کے لیے قبول فرما لیں، یہ دین کے لیے وقف ہے، وقف ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا آئی، 8 سال کا بیٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا، کہا آقا میرا تحفہ قبول فرمائیے۔ سرکار دو عالم مسکرا کے فرماتے ہیں ام سلیم میں اس کو کیا کروں گا؟ نمناک آنکھوں سے کہا اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے آپ کا حقیقی بیٹا کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ آقا مجھے پتہ ہے آپ کا حقیقی بیٹا کوئی نہیں ہے، میں بیٹا اس لیے لائی ہوں یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ معصوم بچہ ہے 8 سال کا، آپ کو سبزی لا کے دیا کرے گا، آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا، یہ آپ کی خدمت کرے گا، مجھے خوشی ہوگی، اس خدمت کے بدلے میں رب مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 8 سال کا تھا جب میری ماں نے مجھے خدمت نبوی میں پیش کیا، اور جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو میری عمر 18 سال تھی۔ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، ان 10 سالوں میں میرے رسول نے کبھی مجھے ایک دن بھی گالی نہیں نکالی ہے۔ بابیو او بابیو او بچیو تو انہوں کیا بابیا تو اسے جو بابے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، دنیا کے عام لوگ مدے غصہ کر دو میری، کئی بابے اللہ جانتے میں خود جانتا ہوں، میرے مسجد کے نمازی ہے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 5-7 گاڑاں بہترین سپیشل قسم کی، کڑیاں نوں بھی، منڈیاں نوں بھی، نوواں نوں بھی، تیاں نوں بھی، پتراں نوں بھی، بیوی نوں بھی۔ اللہ اکبر، اور پھر کیا مجال ہے زبر زیر کا، آگا پیچھا ہو جائے گالی میں، منہ میں دانت نہیں ہے، لفظ نکلتا نہیں ہے، لیکن گالی پورے مخرج کے ساتھ نکالتے ہیں، پورے مخرج کے ساتھ۔ استغفر اللہ، جب کہیں بابا جی قرآن، حافظ جی منہ تو ہی نہیں چڑھتا، کی کریے، لا الہ الا اللہ۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن کی طرف توجہ کرو۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اوہو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی میں حدیث سنانے لگا تھا، اصل میں درود کے بارے میں، درمیان میں ان کا تعارف آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے 10 سال دربار رسالت کی خدمت کی ہے، خدمت نبوی میں حاضر رہا ہوں، صبح سحری کے وقت حاضر ہوتا تھا، جب آپ بیدار ہوتے تھے آپ کو مسواک پکڑاتا تھا، وضو کرواتا تھا، مصلی بچھا کے دیتا تھا، رات کو جب آپ بستر پہ لیٹ جاتے تھے میں پھر اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، کبھی مجھے اوف بھی نہیں کہا۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔
فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی، جو درود پڑھے، کیا کرے؟ جو بھی عقیدہ صحیح ہو، مشرک بندے کا کوئی عمل قبول، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، جو شرک کرتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہیں، برباد ہیں، برباد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتے میں دور نزدیک کے ایک رشتہ دار تھے، ماموں لگتے تھے رشتہ داری میں، ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان ان کا نام تھا، صحیح بخاری میں یہ واقع ہے۔ وہ بڑا سخی تھا، بڑا فیاض تھا، مسافروں کی بڑی خدمت کرتا تھا اور مظلوموں کا بڑا ساتھ دیتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، تھا بھی بڑا اچھا آدمی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتائیے، میرا وہ رشتے میں جو ماموں لگتا تھا دور نزدیک کا ابن جدعان، وہ بڑا نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، صالح آدمی تھا، خدمت خلق بڑی کرتا تھا، مسافروں اور غریبوں محتاجوں مسکینوں یتیموں کی بڑی خدمت کرتا تھا، وہ مر گیا ہے، کیا اس کی نیکیاں اس کے کسی کام آئیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ حضرت عائشہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا تھا اور رب سے کبھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تھی۔ تو مشرک آدمی کا پڑا ہوا درود اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہو۔ نمبر 2، فرائض کا پابند ہو۔ بے نماز بندہ جو مرضی کرتا رہے کچھ نہیں ہوتا، درود بھی پڑھتا رہے نماز بھی نہ پڑھے، کیا فائدہ بھائی؟ حرام خور کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ سن لو، اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو صدق مقال اختیار کیجئے، رزق حلال اختیار کیجئے، توحید کا اقراری ہو، فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور حقوق العباد ادا کرنے والا ہو۔ ان 4 شرائط کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جو امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، کہا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، وہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھے گا، میرے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا کرے گا، بس دعا کرنے کی دیر ہے، رب اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، حطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات، اس پہ 10 رحمتیں ہوں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے 1 مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے امتیو، اگر تم مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھو گے تم پہ 10 رحمتیں فرمائی جائیں گی، تمہارے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور جنت میں تمہارے 10 درجے بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ صلی اللہ، پھر پڑھو صلی اللہ، یہ بھی پورا درود ہے، پورا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، زیادہ لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھ ہم لیٹ ہو گئے، راستہ ہی بڑا خراب ہے، ہم 5 بجے سروس موڑ پر تھے، 5:05 پر، وہاں پہ کچہری چوک میں کوئی آدھا گھنٹہ ٹریفک جام رہی، پھر آگے سڑک خراب، بہرحال اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اور جیسا میں نے شروع میں دعا کی، درمیان میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اسی طرح مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب کے حوض کوثر پہ جمع فرما دے، آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت میں 10 درجے بلند ہو جائیں گے، گناہ 10 معاف ہو جائیں گے، 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی اس شخص پر جو 1 مرتبہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحیح مسلم میں جو حدیث الاسراء ہے، معراج شریف کا واقعہ جس حدیث میں بیان ہوا ہے صحیح مسلم کے اندر، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 7ویں آسمان تک ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے
مختلف انبیاء کرام کے نام اپنی زبان سے ذکر کر کے ان کے بارے میں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا درود شریف ہے، پورا مکمل اکمل درود شریف ہے. اس لیے کہ یہ مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، مسنون بھی ہے، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک بزرگ ہمارے فرما گئے کہ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول و محبوب نے وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس پہ تصدق وحی الہی کینکریاں دیں جس کی گواہی، جس پہ تصدق وحی الہی کینکریاں دیں جس کی گواہی، جس کا تفوق سب پہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. پھر پڑھو، پھر اونچی پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن، بس آخری 2 حدیثیں سنا کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. اذا سمعتم المؤذن، آپ نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو، مؤذن کی اذان سنو، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، وہی لفظ کہو اپنی زبان سے جو مؤذن کہتا ہے. دوسری حدیث میں ہے الا الحی علتین، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، وہاں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ اذان کے بعد جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہ کہہ کے حی علی الصلاۃ کی جگہ یہ الفاظ کہہ کے ثم صلوا علیہ، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو. اذان کے بعد کیا کرو؟ سارے بولو، اذان کے بعد کیا کرو؟ درود. اذان کے بعد، اذان کے سمجھ آ گئی یہ بات؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اذان کہنے اور اذان سننے کے بعد مجھ پہ درود پڑھو. پھر کیا کرو؟ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرو، سوال کرو. اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا ہی اعلیٰ منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ دنیا کائنات کے انسانوں میں سے صرف ایک
ایک شخص کو وہ مقام دے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آنا ہوا، اور کہا مجھے امید ہے کہ وہ جنت کا اعلیٰ مقام رب کسی کو عطا فرمائے گا تو صرف مجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ آپ سب کو آتی ہے، سب کو نہیں تو زیادہ لوگوں کو آتی ہے، میں صرف یاد دہانی کروانے لگا ہوں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اذان کا جواب دے پھر مجھ پر درود پڑھے پھر یہ دعا پڑھے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میں اپنے اس امتی کی سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش کو قبول کر کے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ دوسری حدیث جو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ من صلی علی حین یصبح عشرا ویمسی عشرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں اور میری امتیوں، جو شخص میرا امتی ہو وہ چار شرطیں پہلی ذہن میں رکھنی ہے۔ من صلی علی حین یصبح عشرا، فرمایا جو صبح فجر کے بعد مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ پھر بولو 10 مرتبہ۔ وحین یمسی عشرا، اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول سے کیا ملے گا؟ فرمایا وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میرے ذمہ واجب ہو جائے گا جو صبح شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، میرے لیے واجب ہو جائے گا کہ میں قیامت کے دن رب کے دربار میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور اللہ کے نبی کی سفارش اللہ کے حکم اور اجازت سے ہوگی، وہ رد ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں نے بالکل آغاز میں پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی، کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے بغیر گنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے جاگتے پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا رہے گا اللہ اسے جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب فرما دے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب پر کثرت سے مسنون درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء
شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جن بیماروں کے لیے میرے عزیز مولانا عبدالرحمن خلیق صاحب نے کہا ہے اللہ ان سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست نہیں کی ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اپنے بندے ایوب کو طویل بیماری کے بعد پانی کے گھونٹ کے ذریعے شفا دینے والے میرے مولا ہماری دوائیوں میں بھی شفا پیدا فرما دے، ہمارے بیماروں کی دوائیوں میں شفا پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، غریبوں کی غربت دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما، بے گھروں کو پرسکون گھر عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ ہمارے جائز کاروباروں میں برکت وسعت اور ترقی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرما، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے فوت شدگان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو مولا جنت کے باغات بنا دے۔ اللہ اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیاں قبول فرما، اگر وہ گناہ گار تھے تو ہم تیرے بندے تیرے دربار عالی شان میں دست بستہ عرض کرتے ہیں اللہ ان سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ہمیں اسلام عزت اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب موت آئے تو ایمان عزت کلمے اور شہادت والی موت نصیب فرما، موت کی بے ہوشیوں میں اللہ ہم سب کو کلمے کا ہوش نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں تیرے اس پیارے گھر میں حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما، اللہ ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ یہ آج کی دینی مجلس اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے حبیب پر مسنون درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو مقبول و منظور فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف توجہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری محنتوں کوششوں کاوشوں کو مقبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اسلام پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین کی رونقیں بحال فرما، حرمین کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، مولا کریم ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، اللہ اس مسجد کو اور زیادہ ترقی عطا فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں مولا تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمارے گھروں سے شیطان کا عمل دخل دور فرما دے۔ اے اللہ جن دوستوں نے بھائیوں نے بہنوں نے عزیزوں نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام کیا ہے، انتظامات کیے ہیں، خرچ اخراجات کیے ہیں، سب لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا ہے، اللہ ان سب یہاں تشریف لائے ہیں بیٹھے ہیں اپنا وقت دیا ہے، اللہ سب کے جان و مال اولاد عزت میں برکت نصیب فرما، کاروباروں میں برکت نصیب فرما، رزق حلال وافر عطا فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جو بوڑھے ماں باپ
اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ جو کچھ مانگا سب کچھ نصیب فرما، جو ہم سوال نہیں کر سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اللہ وہ سب کچھ عطا فرما۔ مولا جو تو ہمیں عطا فرمائے اس میں برکت ضرور عطا فرما، برکت ضرور عطا فرما، برکت ضرور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔